بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے سبق نمبر 141 کو پڑھ لیا، اور 141 نمبر سبق میں شکیات نماز پڑھے ہیں، اور شکیات نماز میں ہم نے وہ صورتیں جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے وہ بھی پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ صورتیں جو شکوک صحیح ہیں ان کی 6 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، باقی 3 انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آئیں سبق نمبر 142 کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اس میں میں خلاصہ آپ کو بتا دوں، 3 صورتیں وہ جو صحیح شکوک کی ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر آگے مسئلہ 1186 سے شروع کریں گے، 1187 1188 اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ وہ شکوک، وہ شکیات جو صحیح ہیں نماز میں، ان کی 9 صورتیں تھیں، 9 میں سے 6 پچھلے سبق میں پڑھ لیں اور 3 آج پڑھیں گے، اس لیے نمبر 7 ہم یہاں لگا رہے ہیں۔ اگر قیام کے دوران کسی کو 3 اور 5 رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد اور نماز کا سلام پڑھے۔ 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے۔ انتہائی آسان مسئلہ کہ اگر انسان کو قیام کے دوران 3 اور 5 رکعتوں میں شک ہو جائے تو ضروری ہے بیٹھ جائے اور تشہد نماز اور سلام پڑھے، 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے۔ اور نمبر 8 یعنی 8ویں صورت جو صحیح شکوک ہے، اگر قیام کے دوران کسی کو 3، 4 اور 5 رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور سلام نماز کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور بعد میں 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے۔ انتہائی آسان مسئلہ، رپیٹ کرتا ہوں آپ کی توجہ دلانے کے لیے۔ اگر قیام کے دوران کسی کو 3، 4 اور 5 رکعتوں میں شک ہو جائے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، سلام نماز کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر اور بعد میں 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھے۔ جی اگلے صورت اور آخری پڑھتے ہیں۔ جی 9 نمبر صورت جو ہے وہ آخری صورت ہے جو شکوک صحیح ہیں ان میں سے۔ اگر قیام کے دوران کسی کو 5 اور 6 رکعتوں کے بارے میں شک ہو تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد اور نماز کا سلام پڑھے اور 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ یہی اس کا صحیح شکوک ہے اور یہ اس کا عمل کا طریقہ کار ہے۔ جی اب نئے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں، یا اس آج کے سبق کا پہلا مسئلہ ہوگا، اور باقی جو ہے وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس مسئلے سے جدا۔ 1186 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے، اور اس کا آئیں متن پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو صحیح شکوک میں سے کوئی شک ہو جائے اور نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ نماز اثر نو نہ پڑھ سکے تو نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ جو مسئلے میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے، لیکن اگر نماز کا وقت وسیع ہو تو نماز توڑ سکتا ہے اور پھر سے نماز جوڑ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ جی میرے خیال میں انتہائی آسان مسئلہ، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا ہوا ہے۔ 1187 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر نماز کے دوران انسان کو ان شکوک میں سے کوئی شک لاحق ہو جائے جن کے لیے نماز احتیاط واجب ہے اور وہ نماز کو تمام کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز کے احتیاط پڑھے اور بغیر نماز احتیاط پڑھے اثر نو نماز نہ پڑھے، اور اگر وہ کوئی ایسا فعل انجام دینے سے پہلے جو نماز کو باطل کر دیتا ہو اثر نو پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی دوسری نماز بھی باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا فعل انجام دینے کے بعد جو نماز کو باطل کر دیتا ہے
کہتا ہے نماز میں مشغول ہو جائے تو اس کی دوسری نماز صحیح ہے۔ جی آسان مسئلہ ہے، توجہ دلانے کے لیے ایک بار پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ذرا لینتھی تھا، لمبا تھا، اس وجہ سے۔ نماز کے دوران انسان کو ان شکوک میں سے کوئی شک لاحق ہو جائے جن کی نماز احتیاط واجب ہے، وہ شک آ جاتا ہے جس کے شک کے بعد نماز احتیاط پڑھنا ہے۔ مثلا ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا ہے کہ اگر 2 اور 5 کے درمیان شک ہو تو نماز احتیاط پڑھے، ایسا مسئلہ ہے۔ وہ نماز کو تمام کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز احتیاط پڑھے، اور بغیر نماز احتیاط پڑھے اثر نو نماز نہ پڑھے، اور اگر وہ کوئی ایسا فعل انجام دینے سے پہلے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے اثر نو نماز پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی دوسری نماز بھی باطل ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ آپ نے مسئلہ توجہ سے اور 2 اکٹھی نمازیں آپ نے پڑھ لی ہیں تو پھر دوسری بھی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا فعل انجام دینے کے بعد جو نماز کو باطل کر دیتا نماز میں مشغول جائے تو اس کی دوسری نماز صحیح ہے۔ تو 2 اکٹھی نمازیں نہیں پڑھنی جس کی احتیاط واجب اور نہ پڑھی ہو، نماز احتیاط واجب ہو تو۔ مسئلہ نمبر 1188، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ جب نماز کو باطل کرنے والے شکوک میں سے کوئی شک انسان کو لاحق ہو جائے اور وہ جانتا ہو کہ بعد کی حالت میں منتقل ہو جانے پر اس کے لیے یقین یا گمان پیدا ہو جائے گا، تو اس صورت میں جب کہ اس کا باطل شک شروع ہو 2 رکعت میں ہو، اس کے لیے شک کی حالت میں نماز جاری رکھنا جائز نہیں۔ مثلا اگر قیام کی حالت میں اسے شک ہو 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ پڑھی ہے، اور وہ جانتا ہو کہ اگر رکوع میں جائے تو کسی ایک طرف یقین یا گمان پیدا کر لے گا، تو اس حالت میں اس کے لیے رکوع کرنا جائز نہیں، اور باقی باطل شکوک میں بظاہر اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے تاکہ اسے یقین یا گمان حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو توجہ سے سننے والا مسئلہ ہے اور پڑھنے والا مسئلہ ہے، اس کو آپ لوگ بار بار اس کو رپیٹ کر کے پیچھے کر کے دہراتے رہے، سنتے رہے۔ جی مسئلہ نمبر 1199، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کسی شخص کا گمان پہلے ایک طرف زیادہ ہو اور بعد میں اس کی نظر میں دونوں اطراف برابر ہو جائے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے، اور اگر پہلے ہی دونوں اطراف اس کی نظر میں برابر ہوں اور احکام کے مطابق جو کچھ اس کا وظیفہ ہے اس پر عمل کی بنیاد رکھے، اور بعد میں اس کا گمان دوسری طرف چلا جائے تو ضروری ہے کہ اس طرف کو اختیار کرے اور نماز کو تمام کرے۔ تو پہلے برابر تھا تو پھر جس طرف جھکاؤ ہے اس طرف جائے گا، اور اگر پہلے جھکاؤ تھا پھر برابر ہو گیا تو پھر وظیفے پر عمل کرے کہ کس شک میں ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1190 ہے اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اس کا گمان ایک طرف زیادہ ہے یا دونوں طرف اس کی نظر میں برابر ہے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ پچھلے مسئلے کا ایک لحاظ سے لاحقہ ہے، انتہائی آسان، بس دوبارہ یاد دہانی کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اس کا گمان ایک طرف زیادہ ہے یا دونوں طرف اس کی نظر میں برابر ہے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام کے مطابق عمل کرے گا۔ جی نیکسٹ 1191 مسئلہ نمبر شکیات نماز، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز کے بعد معلوم ہو کہ نماز کے دوران وہ شک کی حالت میں تھا، مثلا اسے شک تھا کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 رکعت،
اور اس نے اپنے افعال کی بنیاد 3 رکعتوں پر رکھی ہو، لیکن اسے یہ علم نہ ہو کہ اس کے گمان میں یہ تھا کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھنی ہے یا دونوں اطراف اس کی نظر میں برابر تھی، تو نماز احتیاط پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بندے کو شک ہے کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو 3 پر بنیاد رکھتا ہے، لیکن اس کی نظر میں دونوں اطراف برابر ہیں، تو پھر دونوں اطراف برابر ہیں تو وہ نماز احتیاط ضروری نہیں ہے اس پر۔ جی 1152 مسئلہ نمبر شکیات نماز میں سے، یہ بھی ٹائٹل اور عنوان ہے اس مسئلے کا۔ اگر قیام کے بعد شک کرے کہ 2 سجدے ادا کیے تھے، قیام کے بعد شک کیا کہ 2 یعنی کھڑا ہو کے اوپر آ گیا ہے، پھر سجدوں کے ادا کیا تھے یا نہیں، اور اسی وقت ان شکوک میں سے کوئی شک ہو جائے جو 2 سجدے تمام ہونے کے بعد لاحق ہوتا ہو، 2 سجدے تمام ہونے کے بعد لاحق ہوتا ہو تو صحیح ہوتا ہے۔ مثلا وہ شک کرے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3، اور وہ اس شک کے مطابق عمل کرے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر اسے تشہد پڑھتے وقت ان شکوک میں سے کوئی شک لاحق ہو جائے، اگر اس کا شک 2 اور 3 کے درمیان ہو تو اس کی نماز باطل، کیونکہ 2 اور 3 کے درمیان اگر شک جہاں کہیں بھی 2 رکعتی نماز میں ہو جائے تو باطل ہوتا ہے، اور اگر 2 اور 4 کے درمیان یا 2 اور 3 اور 4 کے درمیان ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ ضروری ہے کہ شک کے وظیفے کے مطابق عمل کرے۔ جی مسئلہ نمبر 1193 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کوئی شخص تشہد میں مشغول ہونے سے پہلے یا ان رکعتوں میں جن میں تشہد نہیں ہے قیام سے پہلے شک کرے کہ 1 یا 2 سجدے بجا لایا ہے یا نہیں، اور اسی وقت اسے ان شکوک میں سے کوئی شک لاحق ہو جائے جو 2 سجدے تمام ہونے کے بعد صحیح ہو، تو اس کی نماز باطل ہے۔ جی دوبارہ اس مسئلے کو توجہ سے سنیں۔ کوئی شخص تشہد میں مشغول ہونے سے پہلے یا ان رکعتوں میں جن میں تشہد نہیں ہے قیام سے پہلے شک کرے کہ 1 یا 2 سجدے بجا لائے ہیں یا نہیں، اور اسی وقت ان شکوک میں سے کوئی شک لاحق ہو جائے جو 2 سجدے تمام ہونے کے بعد صحیح ہو، تو اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی 2 شک جو اب لاحق ہو گئے ہیں تو اس کی نماز باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 1194، اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کوئی شخص قیام کی حالت میں 3 اور 4 رکعتوں کے بارے میں یا 3 اور 4 اور 5 رکعتوں کے بارے میں 3، 4 اور 5 یہ شک، دوسرا 3 اور 5 یہ شک ہو، اور اس سے یہ بھی یاد آ جائے کہ اس نے اس سے پہلی رکعت کا 1 سجدہ یا دونوں سجدے ادا نہیں کیے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو یہ مبطل نماز ہیں، کیونکہ 2 شک ہو رہے ہیں اور ایسی جگہوں پہ ہو رہے ہیں جو شکیات باطل کر دینے والے ہیں۔ 1195 مسئلہ نمبر، اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی شکیات نماز ہے۔ اگر کسی کا شک زائل ہو جائے اور کوئی دوسرا شک لاحق ہو جائے، مثلا پہلے شک کرے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں، اور بعد میں شک کرے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، تو ضروری ہے کہ دوسرے شک کے مطابق احکام پر عمل کرے۔ جزاک اللہ۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جی نیکسٹ، اور 1196 مسئلہ نمبر شکیات نماز، اس کا ٹائٹل اور عنوان، جو شخص نماز کے بعد شک کرے کہ نماز کی حالت میں مثال کے طور پر
اس نے 2 اور 4 رکعتوں کے بارے میں شک کیا تھا یا 3 اور 4 رکعتوں کے بارے میں شک کیا تھا تو ہر 2 شک کے حکم پر عمل کر سکتا ہے، نیز جو کام نماز کو باطل کرتا ہے اسے کرنے کے بعد نماز دوبارہ پڑھے۔ تو انتہائی آسان مسئلہ ہے، اس کو آپ اس فارمولے کے تحت بھی کر سکتے ہیں کہ اگر جو شخص نماز کے بعد شک کرے تو نماز کی حالت میں مثال کے طور پر 2 اور 4 میں شک کیا تھا یا 3 اور 4 کے بارے میں شک کیا تھا تو ہر 2 شک کے حکم مطابق عمل کرے گا، اور اگر اس نے شک کے بعد ایسا کام انجام دے دیا ہے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے تو اس کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلے مسئلے میں اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔